ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اوورسیز پاکستانی جناب راجہ عرب صاحب، اور راجہ عرب صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ تحریک انصاف کے کارکن کے حوالے سے یو کے میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور یو کے میں عمران خان کے لیے انہوں نے لاکھوں پاؤنڈ ان کی شوکت خانم بنانے وقت انہوں نے یہ اپنا جمع کرائے ہیں، ان کے سیمینار کروائے ہیں، اور آج ان کو جب ضرورت ہے تو حکومت نے منہ موڑا ہوا ہے ان کی طرف سے بالکل۔ عمران خان صاحب کے جو لیٹر جاری ہوئے ہیں اور یہ پرائم منسٹر صاحب کے جو لیٹروں پہ دستخط ہوئے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب جناب ان کے آواز کیوں نہیں سنتے ہیں؟ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ میں بچپن میں انگلینڈ چلا گیا تھا، پوری زندگی انگلینڈ رہا ہوں، اور انگلینڈ میں نے اپنے کاروبار کیے ہیں، بزنس کیا ہے۔ تو جتنی بھی کمائی کی ہے وہ میں نے میرا بھانجا ہے ساجد محمود، اس کو بھیجتا رہا ہوں انویسٹمنٹ کے لیے کہ یار یہ میرے لیے اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرو، اور اس نے انویسٹمنٹ کی، لیکن جو کچھ بھی لیا ہے وہ سب کچھ اس نے اپنے نام پہ لگایا ہے، میرے نام پہ ایک بھی چیز نہیں لگائی ہے۔ تو 2016 میں گھر آیا تو میں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں جو یہ مجھے دے دو، یہاں تک کہ ہم نے اسے آپشن دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے لیا ہے یار یہ کروڑوں کی پراپرٹی بنتی ہے تو آدھا تم رکھ لو آدھا مجھے دے دو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس نے بولا ہے کہ مجھے 2-4 دن کا ٹائم دو، میں آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو 2 دن کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے مجھ پہ ایک جعلی اغوا کا کیس کر دیا۔ تو تھانے والوں نے مجھے بلایا، میں ادھر چلا گیا ہوں۔ یہ اغوا کا کیس، اس کیس میں مختصر کروں گا کہ میں 3 ماہ جیل میں رہا ہوں، میرا ادھر اور کوئی تھا نہیں۔ تو جب میں جیل میں تھا تو میرے بھائی کو پتہ چلا ہے کہ وہ جیل چلا گیا ہے، تو بھائی وہاں سے فوری آ گیا ہے، اس نے میری ضمانت کرائی ہے، 3 ماہ بعد میری ضمانت ہوئی ہے۔ تو جب میں باہر آیا تو پھر میں نے خود کیس لڑا ہے، ہینڈل کیا ہے کیس کو۔ تو کیس لڑا ہے تو 2 سال بعد جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کہ اس کیس کا تو کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی شادی ہے نہ کوئی گواہ ہے، جسٹ لفظ ہیں 4، تو یہ جھوٹا کیس ہے، انہوں نے کیس خارج کر دیا۔ تو میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر مجھے کوئی ہارٹ کی پرابلم تھے، مجھے میجر ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، تو میں چلا گیا واپس انگلینڈ میں۔ تو جب میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں، سال بعد میں واپس آ گیا ہوں، وچ از لاسٹ ایئر، اگست لاسٹ ایئر۔ تو میں نے ادھر کلر سیدہ میں ایک کمپلینٹ کی ہے اس کے خلاف، کیونکہ میرے پاس کچھ پیسوں کی ٹرانزیکشن کی رسیدیں بھی پڑی تھی جو یہ پڑی ہیں آپ کے پاس۔ یہ کلر سیدہ تھانے میں نے دکھائی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے بلایا ہے کہ تھانے آؤ، یہ تھانے نہیں گیا ہے کیونکہ یہ بہت کہتا ہے کہ میں بہت بڑی کوئی شے ہوں، تھانے بلانے پہ یہ نہیں جاتا ہے۔ تو اس نے 2 ہفتے کوئی ٹال مٹول کیا تھانے والوں کے ساتھ، پھر اس نے تفتیش چینج کرائی تو کوٹا ڈی ایس پی کے ساتھ لے گیا ہے، ڈی ایس پی نے مجھے کال کیا، میں ادھر چلا گیا۔ تو 3 ماہ تقریباً ڈی ایس پی صاحب نے بھی مجھے ایسے گول گھمایا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ تو اسی دوران تفتیش یہ بھاگ گیا ہے، باہر ملک چلا گیا ہے۔ پھر ڈی ایس پی صاحب نے وہ رول اپ کیا ہے کیس، تو پنڈی والوں کو دے دیا۔ پنڈی کہتے ہیں کہ یہ پنڈی کچہری میں، کیونکہ مجھے اس نے کوئی جعلی اسٹامپ بھی دیے ہوئے تھے، تو وہ اسٹامپ کچہری سے ہوئے تھے، پنڈی کچہری سے، تو انہوں نے کیس کچہری والوں کو دیا، کچہری والوں نے ایف آئی آر دے دی۔ مجھے بلایا، میں گیا، ساری بات کی، انہوں نے ایف آئی آر دے دیا ہے۔ تو یہ باہر ملک میں تھا، تو یہ جب واپس آیا ہے ادھر سے، تو میں نے بولا ہے انہیں کہ یہ آ گیا ہے، اب اس سے پوچھو۔ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے گھر آئے تو یہ گھر سے بھاگ گیا ہے، نہیں پکڑ سکے۔ 2 ہفتے کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ 2 ہفتے بعد اس نے اپنی عبوری ضمانت کرائی ہے، عبوری ضمانت کر کے سامنے آ گیا ہے، تو شامل تفتیش نہیں ہوا۔ 1 ماہ کیس رہا ہے ادھر، تو 1 ماہ یہ شامل تفتیش نہیں ہوا، ٹال مٹول کرتا رہا، اور اس دوران 1 ماہ کے دوران 2-3 بار ہماری پیشگی بھی ہوئی ہے۔ جج نے پوچھا اس سے کہ پیش ہوئے، اس نے کہا جی نہیں پیش ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یار پیش ہو جاؤ۔ سو I'm sorry to say that، لیکن جج صاحب بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے کیا تھا۔ تو اس جج صاحب نے جناب کیا کیا ہے کہ 1 ماہ بعد ان کی ضمانت کنفرم کر دیا۔ یہ آیا اپنے وکیل کے ساتھ، انہوں نے تقریر کیا ہے اندر آ کر، اور یہ چلے گئے۔ تو جج نے کہا بعد میں فیصلہ سناتا ہوں، تو میں ادھر بیٹھا رہا 2 گھنٹے
رمضان کا مہینہ تھا، رمضان شروع ہوا تھا تب، رمضان کا مہینہ تھا، میں باہر بیٹھا رہا، یہ نہیں آئے واپس. جب دوبارہ بلارا ہوا تو میں اندر گیا تو میں نے جج کو کہا ہے کہ سر وہ چلا گیا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلا گیا، میں نے ضمانت کنفرم کر دیا، جاؤ. تو میں چلا گیا. اس کے بعد سر اس نے تفتیش چینج کرانے کی کوشش کی، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اس جج کا نام کیا تھا؟ وہ جج صاحب کا نام ہے محمد یاسر ندیم رزاق. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی 5,75,00,000 روپیہ سم تھنگ یا 6 کروڑ آپ نے جو رسیدیں پیش کی ہیں، یہ آپ کی اوریجنل جینین ٹرانزیکشنیں ہیں، تو اس پر کیا پولیس نے کچھ نہیں کیا ہے؟ سر پولیس کو یہ رسیدیں بھی دکھائی ہیں، جعلی اسٹامپ بھی دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن میری بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس بھی جاتا ہوں نا وہ سیدھے سے بات ہی نہیں کرتے. میں ادھر بات کر رہا ہوں وہ ادھر چل پڑتے ہیں، میں ادھر بلا رہا ہوں یار یہ میرا مسئلہ ہے تو وہ ادھر جا رہے ہیں. میری کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جب یہ تفتیش ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو آر پی او دفتر میں بیٹھتے ہیں، ریسنٹلی اس نے ادھر کیس دیا ہے کہ جی میری تفتیش چینج کر کے یہاں لے آؤ. تو انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس گیا تو میں ایس پی صاحب نے مجھے پوچھا ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، انہوں نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے. میں نے کہا سر میں اعتراض کروں گا تو کیا ہوگا، میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں. آج میں 5 سال ہو گئے رول رہا ہوں عدالتوں میں، کورٹ کچہری میں اور تھانوں میں. تو آپ ایسا کریں کہ میں اپنے 3 بیٹوں کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ اسٹامپ مجھے اس نے دیے اور یہ پیسے جو لکھے ہوئے ہیں اسٹامپ پہ یہ میں نے اس کے ہاتھ میں دیے. یہ اپنے دونوں بیٹوں کی قسم کھائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے یہ پیسے نہیں ریسیو کیے، یہ اسٹامپ نہیں دیے. میں آج ہی کیس ڈسچارج کرتا ہوں، کیس واپس لیتا ہوں اور لکھ کے دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آج کے بعد میں اس پہ کیس نہیں کروں گا. یہ جو تحریک انصاف پرائم منسٹر صاحب کے دستخط ہوئے ہیں، آپ ممبر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ جا کے پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں، منسٹری میں جا سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں میرا مسئلہ ہے، میری پرابلم ہے تو یہ مجھے حل کر کے دیں. آپ نے لاکھوں پاؤنڈ ان کے جناب شوکت خانم ہاسپٹل میں جمع کروائے ہیں، پھر کیوں نہیں سنوائی ہو رہی ہے؟ جہاں تک بات ہے ہماری تحریک انصاف کی سر، اس طرح ہے کہ میں تحریک انصاف کا ایک ممبر ہوں. 2318 میرا نمبر ہے، ممبرشپ نمبر. یو کے میں ہماری رابعہ ضیاء صاحب ہوتی تھی، ان کے ساتھ اب تو وہ بھی نہیں ہمیں کانٹیکٹ کر رہی. ان کے ساتھ ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا تھا. تو جب خان صاحب آتے تھے تو ہم ہوٹلوں میں سیمینار کیا کرتے تھے. تو میں نے ممبر بھی بڑے بنائے تھے اس پی ٹی آئی کے. تو خان صاحب سے بات ہوتی تھی اور ہی واز ویری پرامسنگ مین، اچھی باتیں کرتے تھے ملک کے لیے. میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا. تو ہم نے ان کی پارٹی جوائن کی، سب کچھ کیا ہے، سیمینار کیے، ہم نے لاکھوں پاؤنڈ جمع کیے شوکت خانم کے لیے. وہ جو لاہور میں شوکت خانم بنتا تھا، ہم بہت کچھ کرتے رہے اور بے لونس کرتے رہے. اس لیے کرتے رہے کہ ہم رہتے تو پردیس میں ہیں لیکن ہمارا دل all the ٹائم پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یہ ذہن میں ہوتی ہے کہ یار میں پاکستانی ہوں اور میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا. تو ادھر کمائی کرتے ہیں، پیسہ سارا لے کر ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر ساجد صاحب آ جاتے ہیں جو ہمیں لوٹ لیتے ہیں. رہی بات سیمینار کی، سیمینار بھی کرتے رہے. اور ادھر جب پی ٹی آئی کا یہ جلسہ میں نے کروایا تھا، جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو ادھر میں نے جلسہ کروایا تھا، لاکھوں روپے لگائے تھے میں نے جلسے پہ بھی. اور اللہ کے حکم سے خان کو ہم نے ادھر سے جتوایا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک عمران خان صاحب نے پورٹل سروس ایک بنائی ہوئی ہے، اوورسیز کے لیے بھی ہے اور یہاں کے پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پورٹل نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سر یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو ملنا تو دشوار ہے، وہ زمانے چلے گئے ہیں، نہیں مل سکتے. پورٹل کا میں نے سنا تھا اور پورٹل میں نے درخواست دی تھی. انہوں نے انکوائری بھیجی ہے ڈی ایس پی کوٹا کے پاس. تو جیسی انکوائری آئی ڈی ایس پی کوٹا کے پاس، انہوں نے مجھے بلایا، پتہ چلا. میں نے اسی وقت دوبارہ پورٹل پہ ایک درخواست دی ہے کہ جی یہ ڈی ایس پی پہلے سے اس آدمی کا دوست ہے اور اس سے مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. اللہ واسطے میری انکوائری کسی ایجنسی سے کروائیں. پولیس کے پیچھے 5 سال سے بھاگ رہا ہوں، میری کوئی نہیں سنائی ہو رہی ہے. تو پورٹل والوں نے بھی مجھے ایک میسج کیا ہے کہ نہیں جی آپ کی انکوائری چل رہی ہے، ڈی ایس پی صاحب انکوائری کر رہے ہیں تو یہ درخواست آپ کی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی. ڈی ایس پی صاحب کوٹا، طاہر سم تھنگ ان کا نام ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے سر کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے درخواست کیوں دی،
تمہارا لین دین ہے یا نہیں ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ اچھا ڈی ایس پی تو ایک رینک ہے مانتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نامی گرامی سی پی او احسن یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پورے اپنے زون میں نظر ہے ہر چیز پر، تو کیا انہوں نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی ہے؟ سر کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو کوئی ملنے ہی نہیں دیتا، تو اگر کسی طریقے سے ملاقات کسی سے ہو بھی جاؤ تو مختصر سی بات وہ کرتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سن رہا۔ ڈی ایس پی نے کیس بند کر دیا، کوٹا والوں نے جو پورٹل پہ دیا تھا مجھ سے پوچھے بغیر بند کر دیا، کوئی انکوائری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، دفتر فائل ہو گیا ہے۔ تو مجھے پورٹل کی میسج آ گیا ہے کہ آپ کی انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ کا کیس کلوز کر دیا ہے، جاؤ ختم۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایسا ملک بنا دیں گے جس میں باہر سے انویسٹر آ کر اپنی جمع پونجی پاکستان میں لگائیں گے، لیکن شاید وزیر اعظم یہ بتانا بھول گئے کہ اگر پاکستان میں رہنے والے چند شرپسند عناصر بیرون ممالک سے زر مبادلہ کما کر پاکستان میں انویسٹ کرنے والے افراد کو ان کی عمر بھر کی کمائی سے محروم کر دیں تو ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، جس کی تازہ مثال راجہ محمد عارف جو یو کے رہائشی ہیں اور اپنے بھانجے راجہ ساجد محمود کو مختلف اوقات میں رقم فراہم کرتے رہے، جو وقت آنے پر مکر گیا اور ہیلے بہانوں سے کام لینے لگا، جس پر ایک شریف النفس شہری راجہ محمد عارف نے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس صاحبان اور دیگر اعلیٰ اداروں سے اپیل کی ہے کہ خدارہ ملک پاکستان کو ان عناصر سے پاک کیا جائے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں اور ان کی لوٹی رقم کا فوری ازالہ کروایا جائے۔ کیمرہ مین نصیب شاہ کے ساتھ محمود خان، رائل نیوز، راولپنڈی۔